اگر ایک بچے کو یہ معلوم ہو کہ میرے والدین، میرے ماں باپ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بچہ شرارت نہیں کرے گا، شور شرابہ نہیں کرے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ میرے والدین میرے آس پاس بیٹھے ہیں، یا ابا مجھے دیکھ رہے ہیں، اماں میرے قریب ہیں۔ اسی طرح شاگرد کو اگر یہ احساس ہو کہ میرا استاد میرے قریب بیٹھا ہوا ہے، اور قریب کی معنی یہ ہے کہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور مجھے سن بھی رہا ہے، تو شاگرد کتنے بھی شرارتی کیوں نہ ہوں، جب ان کو استاد کے قریب ہونے کا احساس ہوگا اور انہیں یہ احساس ہوگا کہ میرا استاد مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، تو وہ شرارت نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر کسی کو پتہ ہو کہ میرا بزرگ میرے قریب ہے، میرا شیخ میرے قریب ہے، اس کے شعور میں یہ بات بیٹھ چکی ہو اور اسے اس بات کا 100% یقین ہو کہ میرا شیخ میرے قریب ہے، یا میری ماں میرے قریب بیٹھی ہے، یا میرا استاد میرے قریب بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرتا، کوئی شرارت نہیں کرتا، اور نہ ہی کوئی برا کام کرتا ہے، کیونکہ اس کے شعور میں پھر خوف بھی آ جاتا ہے کہ میری ماں میرے پاس بیٹھی ہے، وہ مجھے دیکھ رہی ہے، اگر میں کوئی حرکت کروں گا تو وہ غصہ کرے گی۔ اور اسی طرح جہاں خوف کا احساس ہوتا ہے، وہیں ایک قربت کا احساس بھی ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میرا خیال رکھیں گے، وہ میرے ساتھ ہیں، تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ جو کسی کے قریب ہونے کی وجہ سے خوف اور امید کا جو یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے کہ میرا رب میرے قریب ہے، وہ میرے سب سے قریب ہے، وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، اور اللہ کی قربت کے اس احساس کی وجہ سے اگر کوئی بندہ گناہ چھوڑ دے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں، کہ بندہ صرف اس خوف کی وجہ سے گناہ کو ترک کر دے کہ میرا رب میرے قریب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ احساس قوی ہو جائے کہ میرا رب میرے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ میرے سوچوں کے اندر چل رہا ہے میرا رب اسے بھی سن رہا ہے، اور اس احساس اور اس کیفیت کی وجہ سے بندہ گناہ کو چھوڑ دے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، تقویٰ صرف خوف کا نام نہیں ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ میرے قریب ہیں تو آپ کے اندر صرف خوف کا احساس نہیں ہوتا، خوف کے ساتھ ساتھ ایک اپنائیت کا احساس بھی ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو میرے ماں باپ اسے دیکھ لیں گے۔ جب تک یہ میرے ساتھ ہیں میں محفوظ ہوں، جب تک یہ میرے ساتھ ہیں یہ مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح جب انسان کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے کہ میرا اللہ میرے قریب ہے، تو اس انسان کے اندر صرف خوف نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک یقین کی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے ساتھ ہے تو وہ مجھے کچھ ہونے نہیں دے گا، وہ ہے نا، وہ خود ہی میرا خیال رکھ لے گا۔ تو اللہ کے قریب ہونے کا احساس جہاں انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، وہیں انسان کو یہ تحفظ بھی فراہم کرتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ میرا دوست ہے، وہ سب سے نپٹ لے گا۔ اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے نہ پریشانیوں سے گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ مجھے لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی مجھے سازشوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اوپر بیٹھا سب دیکھ رہا ہے، وہ میرے اتنے قریب ہے کہ میرے ماں باپ بھی میرے اتنے قریب نہیں ہیں، اس کے ہوتے میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، وہ خود ہی میرا خیال رکھے گا، وہ مجھے ہر محاذ پہ فتح سے نوازے گا۔ تو میرے بھائیوں، تقویٰ خوف اور امید کے درمیان کی ایک کیفیت ہے، اور یہ کیفیت جس انسان کو نصیب ہو جائے تو نہ صرف وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، بلکہ وہ ہر محاذ کو اس یقین کے ساتھ پار کر جاتا ہے کہ میرا کریم رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔